السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شروع اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے جو نہایت ہی مہربان رحم والا ہے۔ ایک بار پھر سے ناظرین، میں آپ سب کی خدمت میں ایک نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں اور امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور خوش ہوں گے۔ آج کا موضوع شروع کرنے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو لازمی میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو کچھ نہ کچھ نیا سیکھنے کو ضرور ملے گا۔ تو چلیے آج کا ہمارا موضوع شروع کرتے ہیں۔ ناظرین، آج کا ہمارا موضوع ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ابلیس سے سوال۔ اس چیز کو ہم قرآن کی روشنی میں دیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، اور تحقیق ہم نے تمہیں پیدا کیا، پھر تمہاری شکلیں بنائیں، پھر ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ بے شک ناظرین، آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے پیدا کیا، پھر ان میں روح ڈالی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ تو یہ بات سننے کے بعد تمام فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، اللہ تعالیٰ کا حکم مانا، مگر ابلیس سجدہ کرنے والوں میں سے نہ تھا۔ یعنی ابلیس نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا، اس نے سجدے سے انکار کیا، اور اللہ تعالیٰ نے ابلیس سے کہا کہ اے ابلیس، تم کو کس چیز نے سجدہ کرنے سے روک رکھا ہے؟ یعنی ناظرین، جب ابلیس نے اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں مانا، حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا، ابلیس، ایسی کون سی چیز ہے، ایسی کون سی وجہ ہے جس نے تجھے سجدہ کرنے سے روک رکھا ہے، جبکہ میں نے تجھے اس کا حکم دیا تھا۔ ناظرین، یہ سن کر ابلیس نے کہا کہ میں اس سے بہتر ہوں۔ یعنی ابلیس نے کہا کہ میں آدم علیہ السلام سے بہتر ہوں، کیونکہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اس کو مٹی سے پیدا کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تو اس سے اتر جا، یہاں انکار کرنے اور بڑائی کرنے کا کوئی حق نہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ابلیس سے کہا کہ تو یہاں سے اتر جا، تجھے یہاں پر بڑائی کرنے کا کوئی حق نہیں تھا، تجھے انکار کرنے کا کوئی حق نہ تھا، بس نکل جا، بے شک تو ذلیلوں میں سے ہے۔ یہ سن کر ابلیس نے اللہ تعالیٰ سے کہا، مجھے مرنے کے بعد اٹھائے جانے کے دن تک مہلت دے دے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی کہا کہ جا، تجھے مہلت دے دی گئی۔ ابلیس نے جب اللہ تعالیٰ سے مہلت مانگی تو اللہ تعالیٰ نے بھی کہا کہ جا، تجھے مہلت دے دی گئی۔ ابلیس نے کہا کہ جب تو نے مجھے گمراہ کر دیا ہے تو میں تیرے سیدھے راستے پر ان کے طاق میں بیٹھوں گا، پھر ان کے پاس، ان کے آگے سے اور ان کے پیچھے سے اور ان کے دائیں اور بائیں جانب سے آؤں گا، اور تو ان میں سے بہت سو کو شکر گزار نہیں پائے گا۔ یہ سن کر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تو ذلیل اور مردود ہو کر یہاں سے نکل جا۔ وہ لوگ جو تیرے راستے پر چلیں گے، میں ان سے اور تجھ سے جہنم کو بھر دوں گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا، اے آدم، تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور جہاں سے چاہو کھاؤ، مگر اس درخت کے قریب نہ جانا، ورنہ ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو کہا، اے آدم، تم اور تمہاری بیوی جنت میں جا کے رہو، جہاں سے چاہے وہاں سے کھاؤ، لیکن ایک درخت کے قریب مت جانا۔ اللہ تعالیٰ نے صاف طور پر حضرت آدم علیہ السلام کو اس درخت کے قریب جانے پر منع کر دیا، کہہ دیا کہ اگر تم اس کے قریب گئے تو تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ اور پھر جب حضرت آدم علیہ السلام جنت میں چلے گئے تو شیطان نے اپنی چالیں چلنا شروع کر دیا، ان کے دلوں میں وسوسہ ڈالنا شروع کر دیا۔ اس کا مقصد یہی تھا کہ ان کے لیے ان کی چھپی ہوئی شرمگاہوں کو ظاہر کر دے، اور شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام سے جھوٹ بولنا شروع کر دیا، کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس درخت کے پاس جانے کے لیے اس لیے منع کیا ہے تاکہ تم فرشتے نہ بن جاؤ یا اس میں ہمیشہ رہنے والے نہ بن جاؤ۔ شیطان جھوٹی قسمیں کھانے لگا، ان کو یہ یقین دلانے کی کوشش کر رہا تھا کہ یقیناً میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ آخر یہ دھوکہ دینے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ ان دونوں کو پھسلا کر جو ہی انہوں نے وہ درخت چکھا تو ان کی شرمگاہیں،
ان کے لیے ظاہر ہو گئیں۔ شیطان تو اپنی چال میں کامیاب ہو گیا، لیکن ان کی شرمگاہیں ان کے لیے ظاہر ہو گئی اور وہ مارے شرم کے جنت کے درختوں کے پتوں کو اپنے اوپر چپکانے لگے۔ ان کے رب نے ان کو آواز دی، کیا میں نے تم کو اس درخت سے روکا نہیں تھا اور کہا نہیں تھا کہ شیطان یقیناً تمہارا کھلا دشمن ہے؟ ناظرین، ہم نے اس سے پہلے دیکھا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ تم جاؤ جنت میں رہو اور جہاں سے چاہے کھاؤ، مگر اس درخت کے قریب نہ جانا، اگر تم گئے تو ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ لیکن جب شیطان نے وسوسہ ڈالا اور شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کو بہکایا، یقیناً وہ شیطان کے بہکاوے میں آئے اور انہوں نے اس درخت کو چکھا اور ان کے لیے ان کی شرمگاہیں جو ہے ظاہر ہو گئی۔ پھر پروردگار نے کہا، میں نے تو تمہیں پہلے ہی کہا تھا کہ یقیناً شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اب وہ دونوں لگے التجائیں کرنے کہ اے ہمارے رب، ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، اگر تو ہمیں معاف نہیں کرے گا اور رحم نہیں کرے گا تو ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تم اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو اور تمہیں زمین میں رہنا ہے اور ایک وقت تک نفع اٹھانا ہے۔ اور ناظرین، اسی کے ساتھ ہمارا یہ موضوع یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ آپ سب لازمی میرے چینل کی دوسری ویڈیوز کو بھی وزٹ کریں، انشاءاللہ آپ کو ضرور کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ اللہ حافظ۔